ایک جو دسمبر کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے سنی ہے؟ یہ مجھے تو لاہور میں سنائی دیتی ہیں کہ جی پتہ نہیں دسمبر میں جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا، نومبر دسمبر تک کوئی کہانی کوئی چینج ہو جائے گی. یو تھنک اس میں کوئی سبسٹنس ہے؟ دیکھیں جہاں پر عمران خان صاحب پیغام بھجوائیں کہ ری الیکشن کی قوم تیاری کرے، خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نومبر میں کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ جاری ہے جس کے بعد آپ کا 8 فروری کا الیکشن کل عدم قرار ہو جائے گا. سو اسمیل تو اور سینس تو ان کو ہو رہی ہے. پرہیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں اوور دا لاسٹ فیو ڈیز حکومت بار بار ان کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر رہی ہے کہ اگر تو یہاں سے کوئی معاملات ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی الائنمنٹ ہو جاتی ہے جو کہ نظر ویسا بہرحال آ رہا نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ان کے پاس پرہیپس اسی کی وجہ سے یہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، اس سے پھر وڈرا کرتے ہیں اور دوبارہ پیشکش کی جاتی ہے. عرفان صدیقی صاحب آ کے کہتے ہیں آپ جہاں عرضی دے رہے ہیں آپ کو یہاں پہ بھی عرضی دینی پڑے گی. سو ماحول کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بنتا ہوا حالات. اور اگین منصور، لاسٹ 2 ایئرز میں جس طرح کے ہم نے حالات دیکھے ہیں، جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ابھی حسن کہہ رہے تھے کہ جی لچک عمران خان صاحب نے لچک کوئی انہوں نے نہیں دکھائی ہے. لچک اسی حد تک دکھائی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے GHQ کے باہر پرامن احتجاج کے لیے کال دی تھی. اس سے زیادہ لچک وہ نہیں دکھا رہے ہیں. وہ اس پہ معافی نہیں مانگے گے کیونکہ وہ معافی مانگنا وڈ بی ایڈمیشن ٹو دا کرائم، وہ اعتراف جرم جو ہے وہ. ویسے آپ کے خیال یہ معافی کی چلیں آپ نے اچھا کیا آپ نے چھیڑ دیا. آپ کے خیال میں خان صاحب کا جو ووٹر ہے اگر خان صاحب معافی مانگ بھی لیں آپ کے خیال میں اس میں ووٹر پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، ووٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ معافی مانگیں گے بھی نہیں بہرحال. نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا، پھر تو یہ پرسنل ایگو کا ایشو آ گیا نا. میں یہ سمجھتا ہوں PTI کے سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس کے اندر بھی جو ہے کرامات ڈھونڈیں گے کہ اگر خان صاحب نے معافی مانگی ہے تو اس میں بھی ان کا کمال. اچھا آپ بتائیے کس طرح؟ میرے خیال میں ابھی اگر تاثر کہیں سے بھی مل گیا کہ انہوں نے ڈیل کر لی اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ ان پاپولر. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک صاحب نے ڈیلیں نہیں کی ہوئی؟ نہیں، پاکستان ساری جہاں پہ تو سب لوگ. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ابھی تو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے نا. یہ کون سی ڈیل ہے؟ میں ذرا عرض کر لوں چھوٹا. آپ یار پلیز انٹرسپٹ نظر آ رہا ہے ڈائریکٹ کوئی کہا سے مجھے انفارمیشن آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ڈیلیں کی ہوئی ہیں جی منصور صاحب؟ آپ نے اس کا نکاح بھی ختم کر دیا. آپ نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی ختم کر دیا اس حکومت نے. جو عدت والا کیس ہے اس میں غیر قانونی قرار دے دیا. ٹھیک ہے، آج 1 سال کے بعد بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈال دیا. یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو عالیہ حمزہ کے ساتھ کر رہے ہیں، عمر چیمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کے میاں محمود الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ان کو نہ جلسہ کرنے دیتے ہیں نہ جلوس کرنے دیتے ہیں. ڈیلیں جب ہوتی ہیں آپ نے یہ پوری یہ جو لسٹ بتائی اس میں آپ ایک نام بھول گئے. یہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون سے؟ علی امین گنڈا پور صاحب. اور کون سے گنڈا پور؟ وہ تو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچے، اس میں آپ کو بالکل لگ رہا ہے کہ صاف شفاف طریقے سے چلتے چلتے آرام سے وہ کرسی پہ پہنچ گئے. ان کو تو 2 تہائی اکثریت ادھر صوبے میں ملی نا، اور خان صاحب نے ان کو نامزد کیا. ہاں، علی امین کی جو اپنی کارکردگی، خان صاحب نے نامزد کیا. نہیں، خان صاحب نے نامزد کیا، بلکہ خان صاحب کو تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو نامزد نہ کیا جائے. لیکن ابھی جو علی امین کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں علی امین جو ہے بڑے اچھے بچے کی طرح جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہ اب آپ میری پچ میں آئے ہیں. میں وہ آپ کو یہ بالکل جو ہے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. وہ آ کے قوم کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ بٹن ہے جو میں دبا دوں گا اور پورے پاکستان کی بجلی ہو جائے گی. لیکن وہ جو SHO ہے جو ان کے بندے کو رگڑتا رہا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ مبینہ طور پہ دھاندلی کروائی. وہاں پہ علی امین نہیں جاتے، وہاں پہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. حالت دیکھ لیں کہ بنو میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، علی امین صاحب 1 ہفتہ وہاں پہ گئی نہیں کہ جب تک اجازت نہیں ملے گی، جب تک مجھے انسٹرکشنز نہیں ملیں گی. تو علی امین صاحب تو بڑے اچھے بچے بن کے کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب آپ میرے گراؤنڈ پہ آئے ہیں کھیلنے کے لیے. تو علی امین تو اقتدار میں تو وہ جو مظلوم جیل میں ان کی باتیں کر رہے ہیں. میں اس میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو آپ پہلے بات کہتے کہ حالات پاکستان میں obviously you already know it, we cannot predict anything but the past. حالات کب تبدیل ہوتے ہیں؟ موجودہ جو حکمران ہیں اس وقت جن کی مینڈیٹ بھی کویشچنیبل ہے، لیجٹیمیسی کریڈیبلٹی کا بھی کرائسس ہے، ان کا بوجھ اب لگ رہا ہے بظاہر اٹھایا نہیں جا سک رہا ہے. آپ نے ایک بیانیہ کریٹ کرنا تھا عمران خان کے اگینسٹ، وہ آپ بیانیہ بنانے میں ناکام رہے. آپ نے ایک اکنامک روڈ میپ دینا تھا، آپ نے وہ روڈ میپ دینے میں آپ ناکام رہے. ابھی آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں جو سعودی عرب، چائنا اور آپ نے UAE کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے وہاں سے بھی آپ کو نہ کہیں رسپانس آئے گا. اگین آپ کو پتہ ہے منصور بہتر، ری پروفائلنگ اگر آپ ڈیٹ کی کرائیں گے اوور آل تو اس کی کانسیکوینسز آر ایکول ٹو ڈیفالٹ کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سو لہٰذا موجودہ حکومت کے اور حکمرانوں کے ہاتھ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. سینیریو
کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے, کیسے تبدیل ہوتا ہے, یہ obviously مطلب حسن بھائی میں نا وہ خواجہ آصف صاحب کا میں نے یہاں پہ انٹرویو کیا تھا, تو خواجہ آصف صاحب نے نا یہاں پہ بتایا کہ جی جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی 2018 میں, تو 2019 کے اندر جو ہے وہ انہیں یہ آفر آئی کہ جناب تسی پنجاب لے لو اور 6 مہینے کے بعد آپ سینٹر بھی لے لیں. یہ انہوں نے خواجہ صاحب نے بتایا. اچھا یہ بات تو ہو گئی. میں نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے بندے سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں خواجہ صاحب کو یہ آفر ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا سانو نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. جی ٹھیک ہے. اچھا ہو گیا سارا کچھ. بعد میں نے ابھی جب ان کی گورنمنٹ بن گئی یہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد یہ سارا اور یہ ساری ڈسکشن ہو رہی, تو میں نے نون لیگ کے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا جی میں نے اس کو یہی ایگزامپل کوٹ کی کہ جی وہ خواجہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا, ان کو یہ آفر ہو گئی تھی. میں نے کہا آپ کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے ایک دن اسی طرح کی کوئی آفر جی ادھر چلی جائے؟ تو میں نے کہا آپ لوگ کچھ کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا یقین کریں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہمیں پتہ لگے گا, یہ اتنے چھپکے سے یہ سارا کچھ ہوگا. آپ جس سرٹنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات بن جائے, کچھ ہو جائے. آفٹر دی کمپلیٹ کامنٹ میں آپ کو ایک سینئر نون لیگ کے ایک رہنما ہے, انہوں نے آف دا ریکارڈ کیا بات کی وداؤٹ نیمنگ جی حسن, یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جنگ تھی نا وہ نون لیگ کے ساتھ اب اس نیچ پر نہیں ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع پڑی ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اچھا اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے کہ اگر 9 مئی کے اوپر بغیر کسی چیز کے ان کو دوبارہ اقتدار میں لا کے بٹھا دیا جائے تو پھر 9 مئی نہیں ہے نا, پھر 9 مئی متعدد بار ہوگا, پھر ہر کوئی جماعت اٹھے گی اور وہ 9 مئی بغیر کسی چیز سے کیا مراد؟ سزا دیے بغیر. سزا تو دینی ہے اس طریقے سے, تو یا تو پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو, اچھا آ کر معافی مانگنی پڑے گی, اور اس کے بعد پھر ان کو نیگوسیشن کرنی پڑے گی کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے ساتھ. ابھی تو ان کے جو دیکھیں ان کا تو آپس میں اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ معاملہ صرف جنرل عاصم منیر تک نہیں ہے, یہ اس سے بہت نیچے پر آپ آ جائیں. اس کے اوپر صرف ایک بات کہوں, کیونکہ ہم خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خان صاحب کی معافیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے معافیا مانگنے کے بھی ایکسپرٹ ہیں. اچھا آپ اٹھا کے دیکھیں, خان صاحب نے معافی, خان صاحب نے یہ جو توہین عدالت والا کیس تھا اس میں جج صاحبہ سے جا کے زیبا صاحبہ سے جا کے معذرت کی کورٹ میں جا کے, لیکن فیل نہیں ہونے دیا. اچھا لوگوں کو فیل نہیں ہوتا کہ معافی مانگ کے عدالت میں معافی مانگنا میں کب کہا, تو اس سے کون سی بڑی بات, مطلب جس ادارے کے ساتھ آپ کا اتنا گہرا تعلق رہا ہے, اگر آپ نے ادھر بھی جا کے معافی مانگ لی تو اس میں کون سی بری بات؟ پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی نا, پبلک کر لیں گے اس میں. پبلک اپالوجی کرنے کے بعد پھر ہاں پھر راستہ نکل سکتا ہے ان کے لیے. لیکن ابھی جو ہم لوگ یہ بات, لیکن اطہر صاحب نے اسی بات کا جواب دیا تھا. اطہر صاحب نے کہا تھا کہ ان کا ووٹر معاف نہیں کرے گا. اس میں میرے خیال کے مطابق حسن بھائی نے ابھی جتنا ایک ویو ہے آپریشن کی, ان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب دن کے ٹائم کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو ووٹر کہے گا رات ہے. جی یہ دیکھیں, یہ حسن صاحب کی رائے میں اس کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے اب نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسن بھائی بھی صحیح بات کر گئے. اس وقت نواز شریف ہو جائیں, نواز شریف کا اپنا حلقہ جو ابھی پتن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ 100 بندوں نے 102 ووٹ ڈالے, مطلب یہ حالت ہے کہ میاں صاحب چپ کر کے ویسے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس وقت سیاست میں کوئی بھی عمران خان صاحب کا مد مقابل نہیں ہے. اب ان کو ہم پسند کریں نہ پسند کریں وہ ایک الگ بحث ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو دو جماعتیں ہیں, حسن صاحب بھی پسند کرتے ہیں, ایسی بات نہیں, حسن صاحب تو کرتے ہیں, وہ تو زیادہ کرتے ہیں, بلکہ میں نے ان کو دیکھا انہوں نے ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑی کے نیچے لگایا, انجن کے نیچے, وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اب ریاست اب یہ 9 مئی کا کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کا بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی میں لوگوں کو سزائیں نہ ہوں جو اس میں ملوث ہیں, پر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی نا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی معافی ہوگی یہ ہوگی, نہیں. 9 مئی میں جن لوگوں کے پہلے نام آئے وہ پریس کانفرنسز کر کے نکل گئے, پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں معافی نہیں ملے گی. نہیں, یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر 9 مئی والے دن کیا ہوا اس ملک میں, آئین کو توڑا گیا, قانون کو توڑا گیا, اداروں کے اوپر حملے کیے گئے, انسٹالیشنز پہ اگر حملے کیے گئے. اب ریاست کا رد عمل کیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے نا. ریاست بدلہ تو نہیں لیتی. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جی وہ بدلہ لیا جائے گا تو یہ بھی کر دیا جائے گا اور وہ بھی نہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس سے ہم ساری بحث کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں. جو بھی ملوث ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں. ریاست جسٹ ہوتی ہے, انصاف کرتی ہے. ریاست اگر بدلہ لینا شروع ہو جائے تو پھر گلی کے عام بندے میں اور ریاست میں تو پھر ویسے ایک ذہن میں سوال ہے, آپ کے خیال میں ریاست اگر بدلہ نہ لیتی تو آج نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے؟ کہ کس چیز کا بدلہ؟ جو ماضی کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل میموری میں ہے چیزیں میاں صاحب کے حوالے سے. میاں صاحب کے ساتھ تو بدلہ آپ دیکھیں نا